تو انہوں نے اکانومی کو بھی نیچے لے آئے, مہنگائی آسمانوں پہ لے گئے, اور سب سے خطرناک چیز کہ آگے اب اندھیرا نظر آ رہا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جی IMF کا پروگرام آئے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, روپیہ مضبوط ہو جائے گا. تو یہ ایک ایک سوال آپ سے کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سمیع اللہ طارق, یہ اینالسٹ ہیں اور کافی ایکسپیرینس اینالسٹ ہے, اور ان کی کافی گہری نظر ہے. اوور ٹو یو سمیع اللہ, جسٹ ون کوشچن فرام خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. کوشچن یہ تھا کہ اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈالر شارٹ ہے اور کرنسی گر رہی ہے, میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں تو کافی سولوشن ہو سکتے ہیں, شارٹ ٹرم میں اس وقت ڈالر کی سپلائی کا کیا سولوشن ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ ہوتے اس وقت تو کیا سولوشن ہوتا ہے کہ ہماری بانڈ ییلڈز بھی اس وقت بالکل انسٹیبل ہوئی ہوئی ہے, کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس جیسے آپ نے اس دن بھی مینشن کیا وہ بھی کافی زیادہ ہے, سارے فورن انویسٹرز کنسرنڈ ہیں, اور یہاں پہ نہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے اور نہ ہی جو ہے انٹر بینک مارکیٹ میں بھی اس وقت ایکسچینج کنٹرولز امپوز ہوئے ہیں, LCs نہیں کھل پا رہی. تو آپ کے خیال میں اس کا اس وقت شارٹ ٹرم میں سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ سمیع, اس کا صرف ایک سولوشن ہے, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک ایک چیز نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. دیکھیں اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اگر آج میں انویسٹر ہوں, یا میں فورن انویسٹر ہوں, یا میں پاکستانی انویسٹر ہوں, میں سوچوں گا کہ میرے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہوگا پیسے اپنے بنانے کا. میرے لیے سب سے بہتر طریقہ, جس تیزی سے کرنسی ہماری گری ہے, سب سے ہوگا کہ میں ڈالر خرید لوں, اور میں ڈالر خرید کے رکھ لوں, کیونکہ ڈالر ہر روز IMF کے پروگرام کے باوجود اوپر جا رہا ہے. اور وہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس, ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری 20% بند ہے. آپ اپریل کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں سے پوچھے, ان کو لیبر شارٹیجز تھی, ان کو لیبر نہیں مل رہا تھا. آج 20% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے, 50% موٹر انڈسٹری اور وہ جو ہے موبائل فون وہ بند ہو گئی ہے. آگے مزید اور ان کو خطرہ ہے کہ آگے جس طرح جا رہے ہیں لوگ انویسٹ ہی کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ حکومت 1 مہینے کے لیے رہے گی, 2 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, وہ کسی کو بھی نہیں پتا. دیکھیں جو مارکیٹ ہے وہ سب چیزیں برداشت کر سکتی ہے, لیکن انسٹیبلٹی, انسرٹنٹی وہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے روپے پہ. اور جب اگر میں یہ دیکھوں کہ میری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, میری ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں, تو مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے, مارکیٹ کو تو نظر آ رہا ہے کہ آگے روپے کے اوپر اور پریشر پڑے گا. ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارا شارٹ فال کیا ہے سمیع؟ ہمارا شارٹ فال ہے اب $30 بلین جو ہم نے فائنینس کروانا ہے. IMF, ADB اور وہ ورلڈ بینک ملا لیں, وہ زیادہ سے زیادہ ہم $7 ارب یہ اب آ جائے گا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ آج پاکستان کا رسک وہ ایک فگر میں پڑھ رہا تھا 22.7% ہو گیا ہے, ایک میں پڑھ رہا تھا وہ تقریباً 30% پہ پہنچ گیا ہے. اور اگر ہمارا اتنا ہائی رسک ہے, آج ہمارا یورو بانڈ وہ 40% پہ ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے, تو کس نے پیسے دینے ہیں؟ تو جب انفلوز بھی نہیں آنی, ڈالر شارٹیج بھی ہے, لائبلٹیز نہیں میٹ کرنی, تو پریشر تو روپے پہ پڑتے جائے گا. اس پہ صرف حل ہی ایک ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب ایک گورنمنٹ آتی ہے الیکٹ ہو کے 5 سال کے لیے, لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے, پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ تبھی آپ کی اکانومی ادھر سے چلنی شروع ہوگی. اچھا, تھینک یو ویری مچ سمیع. خان صاحب, میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ سپتمبر کے مہینے میں پاکستان کی کرنسی ورسٹ کرنسی ان دا ورلڈ تھی, اور جو ہے اس سال سری لنکا کے بعد پاکستان کی کرنسی ورسٹ کرنسی ان دا ورلڈ تھی. اور جب سے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت سے $60 کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جو 33% تھا. دوسرا یورو بانڈ جو ہے, جب آپ کی حکومت تھی فروری اسی سال, آپ نے 9% پہ جاری کیا تھا,
اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے $1 ارب ریز کیا تھا, اور اس کے اگلے مہینے حکومت ختم ہوئی, جیسے ہی نو کانفیڈنس آیا وہ 9% سے 15% ہوا اور اب 40% ہو گیا. تو یہ بہت ہوش ربا چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون دے گا پاکستان کو قرضہ جب 40% پہ جب آپ کے بانڈ چلے جائیں گے. میرے پینل میں اس وقت دوسرے ہیں فصیح منگی, یہ بلومبرگ سے ہیں. اوور ٹو یو فصیح, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. فصیح انمیوٹ کر لیں اگر آپ ہیں. Apologies. السلام علیکم خان صاحب. My question to you is, اگر آپ کی حکومت آتی ہے, will you decrease energy prices as you did in April? And what if the IMF resists that move? Thank you. دیکھیں فصیح, پہلے تو ایک میں بیسک آپ کو پرنسپل بتا دوں. ہماری گورنمنٹ کا پرنسپل یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ایکسپینڈ نہ کیا, اگر ہم نے ویلتھ کریشن نہ کی, تو جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے. اب یعنی جو ہمارا جو قرضہ ہے وہ تو کانسٹنٹ ہے نا, اس کے اوپر تو سود دینا پڑے گا. تو وہ اگر آپ نے وہ سود دینا ہے اور قرضے کو اتارنا ہے, بوجھ اتارنا ہے, تو اکانومی ایکسپینڈ کیے بغیر آپ قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ اب ہو کیا گیا ہے, اور میں آپ کو میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں, اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا جب یہ نو کانفیڈنس موو چلی اور یہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ سازش چل رہی ہے ہماری گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, تو جو پاور ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کے پاس ان کی ایبلٹی تھی روکنے کی اس کو. تو کیونکہ ان کے پاس تو انفارمیشن آ ہی رہی تھی نا, ان کے ایجنسیز کے ذریعے تو انفارمیشن آ رہی تھی کہ یہ کیا موو چل رہی ہے. میں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پرابلم آیا ہوا ہے کموڈٹی سپر سائیکل کا, جو انرجی پرائسز اوپر گئے ہوئے ہیں, یہ دنیا کا پرابلم ہے. اس وقت اگر پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی, کوئی بھی یہ اکانومی نہیں سنبھال سکے گا, خاص طور پہ یہ لوگ. یہ یاد رکھیں, یہ دو پارٹیز جو شروع میں مزمل نے بات کی, 60 سال میں آدھا وقت انہوں نے حکومت کی ہے. آدھا وقت ملٹری ڈکٹیٹرز نے کیا, آدھا وقت انہوں نے کیا. آئرونکلی ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں بہتر حالات تھے. یہ دو جب آئے ہیں, ان کی دولت بڑھ گئی ہے, قرضہ ملک نیچے چلا گیا ہے, قرضہ اوپر چلا گیا اور ان کی دولت بڑھ گئی ہے. یہ اٹھا کے دیکھ لیں, 90s کے بعد بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, ہمارے ساتھ ہندوستان آگے نکل گیا. اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اب ہم نے وارن کیا کہ ان میں کوئی ایبلٹی نہیں ہے. ابھی مزمل نے بتایا کہ کرائسس کب آئے ہیں, جب ان کی حکومت آتی ہے کرائسس آ جاتا ہے. انہوں نے جب ہمیں 2008 میں آپ سب کے لیے فصیح آپ کے لیے بھی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی ان کے لیے مشکل ملک چھوڑ کے گئے, وہ مفتاح بھی اور شہباز شریف بھی, کہ بارودی سرنگیں ہم ان کے لیے کھول کے گئے. یعنی کہنے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے بڑا مشکل وقت چھوڑا ہے. 2018 کو دیکھ لیں کہ ہمیں کیا پاکستان ملا تھا, ان کو دیکھ لیں کہ اپریل جب نو کانفیڈنس مارچ پہ انہوں نے ٹیبل کی تھی, تب ان کو کون سا پاکستان تھا. 2018 کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل ریمیٹنسز اس سال $19 بلین تھی, 19 ارب, ایکسپورٹس $24 ارب کی تھی. قرضہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیرونی قرضہ $20 ارب کا تھا. جب انہوں نے نو کانفیڈنس ٹیبل کی, اچھا ریزروز تب تھے کوئی $8 یا $9 ارب کے ہوتے. جب انہوں نے نو کانفیڈنس ٹیبل کی اس وقت ہمارے ریزروز تھے 16 بلین. ہمارا جو رسک فیکٹر تھا وہ 5% تھا. ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ ریکارڈ 32 بلین کی تھی. ہمارا جو ریمیٹنسز تھی وہ 31 بلین کی تھی. اور ڈسپائٹ کموڈٹی سپر سائیکل, ان کے دور میں یاد رکھیں تیل بڑا سستا تھا. ہمارا ڈسپائٹ $16 بلین کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تو وہ اس پاکستان کو مقابلہ کریں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. تو ان کو تو اس کے بعد بڑی اچھی کنڈیشنز ملی تھی. انہوں نے ادھر سے کدھر پاکستان کو آج پہنچایا ہے.
آج آپ سارے دیکھ لیں, آئی ایم ایف کی پروڈکشن دیکھ لیں, ورلڈ بینک کی دیکھ لیں, وہ سب پروڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سوشل انریسٹ کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف اکانومی شرنک, گروتھ ریٹ کم ہوگی, انہوں نے تو پروڈکٹ کیا میرے خیال میں 0.6%, تو گروتھ ریٹ, اور فچ نے پروڈکٹ کیا 0.6%, تو 6% سے 0.6% مینز بے روزگاری, اور دوسرا وہ مہنگائی جو ہے پاکستان میں وہ ریکارڈ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف. سو ڈسپائٹ لیونگ دیم اے بیٹر اکانومی, انہوں نے حالات ادھر آج پہنچا دیے اور آؤٹ لک بلیک کر دی ہے. اچھا خان صاحب, میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کی حکومت کا آخری دن تھا تو 16 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت تھی, اور 4 سے 4.5 روپے, حالانکہ کموڈٹی سپر سائیکل تیل کی قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی, کول کی قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی, ایل این جی ہائیسٹ لیول پہ تھی, اس کے باوجود آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منتھلی آتا تھا 4 روپے پر یونٹ کے حساب سے. اس حکومت نے آتے ہی تاریخ کی سب سے مہنگی ایل این جی خریدی, اور پھر انہوں نے کیا کیا, جون اور جولائی میں اتنا زیادہ تیل منگا لیا, حالانکہ ملک میں فارن ایکسچینج کا کرائسس تھا, انہوں نے پیک پرائسز پہ تیل منگا لیا, جس کی وجہ سے ابھی موجودہ نہ صرف پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں 30% نیچے آ گئی ہیں, ان کو نیچے کرنی چاہیے تھی, اس کے علاوہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ 4 روپے یونٹ کا دے رہے تھے وہ 11 روپے یونٹ پہ چارج ہوا, اور آج صارفین کو 50 روپے یونٹ جو ہے بجلی کے پڑ رہے ہیں, آپ کے دور میں ٹیکس سمیت 24 روپے 25 روپے پڑ رہا تھا. دوسری بات جو آپ نے ابھی امپورٹ کی, آپ کے جو پچھلے سال جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے, جب آپ چھوڑ کے گئے تھے تو 9 مہینے میں $12.5 ارب, آخری 3 مہینوں میں انہوں نے $5 ارب کیا. تو انہوں نے آخری 3 مہینے میں جب کموڈٹی پرائسز نیچے جا رہی تھی, لیکن یہ خسارے کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور پاکستان کا 47%, کیونکہ کموڈٹی سپر سائیکل تھا امپورٹ کا, وہ صرف 3 چیزوں پہ خرچ ہوا تھا, وہ خوردنی تیل, یہ جو خام تیل اور پیٹرول, اور تیسری چیز ویکسین. تو اگر آپ اس کو نکال دیں تو اس سال بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا. اب خان صاحب تھوڑا سا میں پالیٹکس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ساتھ آن لائن صدیق جان بھی ہیں, وہ آپ سے کچھ ایک انٹرسٹنگ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. جی, اوور ٹو یو صدیق. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ پہ اس بات پر تنقید ہوتی ہے کہ کچھ ہی ہفتے پہلے آپ نے فری ادریس صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے. آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں, کیوں ان کو آرمی چیف جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے؟ دیکھیں صدیق, مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان 2 کرپٹ فیملیز نے, انہوں نے صرف پاکستان کو بینکرپٹ نہیں کیا, انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا جو کہ ایک معاشرے کی تباہی ہے. لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا نا, انہوں نے ہماری جو اخلاقیات ہے نا, ایک ملک بیسکلی چلتا ہے مورل سٹینڈرڈز کے اوپر. میں محنت کیوں کروں اگر معاشرے میں کرپشن کو آپ الاؤ کر دیتے اور برا نہیں سمجھتے, تو کیوں کوئی آدمی 15 گھنٹے کام کر کے محنت کر کے کرے. سو جو بیسز ہوتی ہے نا سوسائٹی کی, وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. معاشرہ مورل سٹینڈرڈز کے اوپر چلتا ہے. میں نے اپنی یونیورسٹی ڈیز سے لے کے کوئی 20 سال کرکٹ کی وجہ سے میں نے وہ مغربی معاشرے اندر سے دیکھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو اگر مجھے کہے نا 2 فرق کیا ہیں, کیوں وہ اوپر ہیں کیوں ہم نیچے ہیں, 2 کیا چیزیں ہیں. ایک وہاں کا رول آف لا ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. بورس جانسن باہری اکثریت کے باوجود ایک چیز پہ نکلا ہے کہ اس نے جب سوشل ڈسٹینسنگ تھی کووڈ-19 کے دوران, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر لی اپنی ڈاؤننگ اسٹریٹ میں. اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, اور جناب لیڈر نے دیکھیں اس نے وہ اپنا ہی بنا ہوا قانون توڑا ہے. نو ون از ابو لا. اور یہ بہت بڑا رول آف لا جو ہے, یہ انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کی رول آف لا ہے.
سو نمبر 1 وہاں رول آف لا ہے. وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے, کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا, دوسری دفعہ جھوٹ بول کے باہر بھاگا. پہلے دفعہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا جنرل مشرف سے جب یہ باہر بھاگا تھا سعودی عربیہ, وہ سعودی شہزادے نے آ کے معاہدہ دکھا دیا تھا. اب پھر باہر بھاگ گیا کہ مرنے لگا جی 100 بیماریاں ہو گئی, پھر باہر چلا گیا. اور اس کے بھائی جو پرائم منسٹر ایفیڈیوٹ اس نے عدالت میں دی تھی کہ جی یہ واپس آ جائے گا. اب وہ آدمی مجھے ذرا صرف اس معاشرے کا یہ بتا دیں کہ کیا ہماری مورالٹی ہوگی کہ ایک امپورٹنٹ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی, کون فیصلہ کرے گا؟ ایک مفرور, ایک جھوٹا آدمی, ایک کرپٹ آدمی, ایک بلینز اس کے باہر پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کے اور اس کے بیٹوں کی, کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کدھر سے پیسہ آیا. وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے, سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا, وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا, یا آصف زرداری فیصلہ کرے گا جس کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں اس وقت جب بھی, اور انفارچونیٹلی ان کو بچایا گیا ہے, جو بھی وجہ ہے ان کو بچایا گیا, نہیں تو یہ کوئی بھی مہذب معاشرے میں ابھی تک جیل میں ہوتے. اب یہ دو آدمی مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ قوم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اتنے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر, کدھر رہ گئی ہماری اس ملک کی اخلاقیات؟ ہم بنانا ریپبلک اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ جب ہمارے میں اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم, ہم نے ان کو ایکسیپٹیبل بنا دیا. یہاں سے جا رہے ہیں وزیر, کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں ایک مفرور کے ساتھ, تو چوری میں بری چیز کیا ہے؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو جیل کھول دیں. یہ غریب لوگوں کو کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پہ آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ قومیں تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں جو بڑے چور کو پکڑتے نہیں ہیں اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہمارا نمبر 2 چیزیں, رول آف لا یہ وہ وائلیٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ طاقتور ہے تو ہی ابو لا, NRO مینز ابو لا. ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. باری باری انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹ کی ہے, FIA کے 16 ارب روپے کے کیسز شہباز شریف فیملی وہ ختم کر رہے ہیں. نیب کے اندر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے, ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے, اس کی فکر نہیں ہے, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, بلینز کے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں اس کو آبجیکٹ کرتا ہوں, میں تو اس کو مورل پوائنٹ سے بھی آبجیکٹ کرتا ہوں. اور دوسری چیز, کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر وہ جا کے کنسلٹ کر رہا ہے ایک مفرور سے اور آرمی چیف کی پوزیشننگ میں؟ ہم تو یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ اس کے اوپر سیکریسی ایکٹ ہے, یہ تو بڑا عہدہ ہے, یہ کیسے اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے؟ یا کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا قانون کے اندر اور نیشنل پالیٹکس میں؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو فری اینڈ فیئر الیکشن سے گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے, اس کا پریروگیٹو ہونا چاہیے آرمی چیف چوز کرنے کا. اچھا خان صاحب, میں یہاں پہ کمنگ بیک ٹو اکانومی, اریبا جو ہے دی پروفٹ کے لیے کام کرتی ہیں, اس کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آپ سے سوال کریں. جی اریبا, اوور ٹو یو. Thank you so much for this. Khan Saab, my question is کہ let's say آج آپ miraculously or through any way آپ government میں آ جاتے ہیں, we've got a flood, we're in an IMF program, ہمارے پاس resources limited ہے, ہمارے friendly countries ہمیں reserves میں support اس طرح سے نہیں دے رہے جس طرح سے وہ پہلے دے رہے تھے. What are some actions that you can take right now کہ آپ relief بھی provide کر سکیں, inflation کو بھی tackle کر سکیں? If you were in government, what would you do? یا جو ابھی حکومت میں ہے آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ So that is my question to you. دیکھیں, بہت بڑا چیلنج ہوگا. آج ہم نے پہلی اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگ کی ہے اور ہم نے آؤٹ لائن کی ہے مین جو چیلنجز پاکستان کو آئیں گے, کہ جب بھی اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے, وہ ہم نے آؤٹ لائن کیے ہیں آج. اور ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بھی حکومت یعنی, اور اگر ہم آئیں گے تو جو چیلنجز ہمیں 2018 میں فیس کیے تھے
उससे बड़े चैलेंजेस अब होंगे, क्योंकि ये इन्होंने जो किया है ना जी, देखें बड़ी मुश्किलों से, मैं आपको बताऊं बड़ी मुश्किलों से इंसेंटिवाइज करके हमने अपनी इंडस्ट्री उठाई थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पिछले 2 साल देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी हमारी, एग्रीकल्चर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, 4 मेजर क्रॉप्स के अंदर रिकॉर्ड हमारी यील्ड्स थी। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमने IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हुए कोरोना कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद, और जिस तरह हमने कोप किया, क्योंकि तब सारी दुनिया में जो गुर्बत फैली है, हिंदुस्तान में देख लें क्या हुआ है। हमें कंपेयर करें कि हिंदुस्तान ने कोविड-19 से कैसे कोप किया, हमने कैसे कोप किया, हमने कैसे अपनी इंडस्ट्री बचाई, अपनी लोगों का रोजगार बचाया, हमने कैसे लोगों को बचाया फ्रॉम द कोविड-19 टू, गरीबों को कैसे बचाया। और सबसे बेहतर रिकवरी हमारी थी, दुनिया में 3-4 मुल्क थे जिन्हों में सबसे बेहतर पाकिस्तान ने रिकवर किया था फ्रॉम कोविड-19, और फिर उसके बाद सुपर साइकिल की कीमतें बढ़ गई। तो वो हम जो उन क्राइसिस से निकले, और मुझे खुशी ये थी कि 6% ग्रोथ रेट थी हमारी। प्रॉब्लम सिर्फ अभी मुजम्मिल ने आपको प्रॉब्लम हमें एक आ रहा था, वैक्सीन के ऊपर हमने $3 अरब हमारा खर्च हुआ, वो एक शौक था। ऊपर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इनकी एकदम कीमतें ऊपर चली गई, वो 27% हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स हैं, तो उसका हमें एक शौक मिला। उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री भी बची हुई थी, हम सोशल सेफ्टी नेट, हमने पहली दफा पाकिस्तान में जो कोई तस्वर नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को दी, 10 लाख रुपए हर खानदान को किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते थे। और फिर एहसास प्रोग्राम, सूद के बगैर कर्जे निचले, सो हमने सारे प्रोग्राम्स किए। एहसास दुनिया में रिकग्नाइज हुआ हमारा बेहतर प्रोग्राम। सो इसके बावजूद हम जब ये अपनी इकॉनमी को बैलेंस करते आ रहे थे, मुझे ये खौफ था कि ये अगर साजिश कामयाब होगी हम टेल स्पिन में जाएंगे। अब वो जो टेल स्पिन है, ये जो अब हम नीचे गिरते जा रहे हैं और आगे कोई नजर नहीं आ रहा, मुझे खौफ ये है कि ये छोड़ेंगे अब किधर। मैं इसलिए बार बार लगा हुआ हूं कि अभी जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन से आएगी, और कोई तरीका नहीं है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी इलेक्शन से। तो मुझे खौफ ये है कि इनको तो अब समझ नहीं आ रही क्या करें, दुनिया में बाहर भागे जा रहे हैं, ना कोई बाहर से पैसे दे रहा है, बाहर से कोई इनको क्रेडिट देने के लिए, बैंक्स, वो आपको बता दिया कि रिस्क अब इतनी है कि किसी ने इनको पैसे नहीं देने। सो अगर ये इसी तरह चलते रहे, मेरा खौफ है, जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, जो IMF कह रहा है, कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा। अभी तक तो हम जलसे आते हैं, लोग जलसे अटेंड करके चले जाते हैं, बट मैं वो क्राउड के अंदर एक वो देख रहा हूं, इस किस्म का पैशन देख रहा हूं, गुस्सा देख रहा हूं। बिजली के बिल जब लोगों के घरों में आ रहे हैं, लोगों में आग लगी हुई है। जो आटा, देखें बेसिक चीज है, आटा लें, 55 किलो से 100 किलो क्रॉस कर गया, दुगना हो गया आटा, और अभी और बढ़ने वाला है। जो ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एक लोगों को गुस्सा है कि ये ऊपर आके बैठ गए चोर और अपने केसेस खत्म कर रहे हैं चोरी के अरबों रुपए के, दूसरी तरफ अवाम का कत्ल हो रहा है, तीसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है। फैसलाबाद के अंदर पहली दफा पारलूज बंद हो गई हैं, जो सारा फैसलाबाद में लेबर नहीं मिलता था टेक्सटाइल का, अब वो बंद हो गई। सो अगर हमने जल्दी एक्ट ना किया, मुझे ये डर है कि सबके हाथ से गेम चली जाएगी, ये वो उधर ना चला जाए कि हम कोई भी इसको संभाल ना सके। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जितनी जल्दी इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, उतनी जल्दी ये मुल्क पाथ टू रिकवरी होगा, यानी हम अपने आप को रिकवर करना शुरू करेंगे। जितनी देर ये चलते जाएं, उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही लंबा होगा रिकवर करने के लिए। खान साहब, मेरे साथ अभी बिजनेस रिकॉर्डर के काफी अच्छी इन डेप्थ रिसर्च करते हैं जुहेर हैं। जुहेर, क्विक क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। खान साहब, I have a slightly forward-looking question.
that is around the fixation with fixing prices that the governments over the years have had. चाहे आपकी गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो या उससे पुरानी गवर्नमेंट्स हो. So काइंडली ये बताएगा कि आगे, बिकॉज देखें हमारी फिजिकल लीकेजेस एनर्जी, वीट, पावर, गैस यहीं से सारी आती है, इनमें सर्कुलर डेट्स क्रिएट होते हैं. So आगे जाके if and when the next time your government comes, do you have any plans to roll it back slightly? जो गवर्नमेंट का इतना एक्सेसिव फुटप्रिंट है खासतौर पर प्राइस फिक्सिंग के हवाले से, बिकॉज ये हमारे बहुत सारे मसाइल की बुनियादी जड़ है. सो आई जस्ट वांट टू नो कि इस पे हम कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट करें आपसे कि नहीं. थैंक यू. देखिए, मैं ज़ुहैर आपको सबसे पहली बात बता दूं, आज हमने जो डिस्कस किया आपस में, हम सब एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अब अगर हमने जो भी पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा जिसमें फंसता जा रहा है, उसको पाकिस्तान को वैसे चलाना पड़ेगा जो अभी तक किसी ने नहीं चलाया. यानी हमें अब वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अब तक हम पब्लिक प्रेशर की वजह से या जो भी कमज़ोरी की वजह से, गवर्नमेंट्स हमारी कमज़ोर रही हैं. हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोलिशन गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि वो हर तरफ से उसको प्रेशर पड़ता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सारा वक्त आप गवर्नमेंट अपनी संभालें या कोई बड़ा फैसला करें. लेकिन जो अब पीरियड है, अगर इस मुल्क में बड़े फैसले ना किए गए, मसलन ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, अगर अब इनके ऊपर हमने बड़े फैसले ना किए और बिला खौफ, क्योंकि ये अब जो ब्लीडिंग हो रही है, मसलन मैं सिर्फ 5-6 जो बड़ी बड़ी पब्लिक कॉरपोरेशन है उनकी जो ब्लीडिंग है, वो अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. हमें जब तक कि पूरी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारी गवर्नमेंट को ओरिएंटेट करें एक्सपोर्ट्स के ऊपर. और बाय द वे ये महातिर ने किया था, ये जब अर्दोगान ने शुरू में वो आया था तो उसने जब इनकी स्टैंडर्ड ऑफ ऊपर वेल्थ क्रिएशन की थी तुर्की में, उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स पे किया था. हमारी गवर्नमेंट के अलावा कभी किसी ने अयूब खान के दौर के बाद एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी. तो जब वेल्थ ही क्रिएट नहीं होगी तो मुल्क का हर वक्त जैसी आपकी ग्रोथ रेट होगी आप फिर फंस जाएंगे जाके करंट अकाउंट डेफिसिट पे. ईस्ट एशियन टाइगर सब ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की थी, चाइना ने की है, तो हमने तो कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर. और शॉर्ट टर्म में कवर करने के लिए जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स उठाते हैं तो रेमिटेंसेस, हमारी बहुत बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये बहुत बड़ा एसेट है. अभी हम सिर्फ इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमने कभी इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोशिश नहीं की. अब और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जुडिशल सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती, आप जो छोटा बिजनेसमैन है, जो मीडियम बिजनेस, जो बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी में करना चाहते हैं, उनको जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलती है अदालत से, वो नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में. वो उधर दुबई चले जाएंगे, वो मलेशिया चले जाएंगे. लेकिन क्योंकि हमारा ये बड़ा कमज़ोर है इस वक्त, हमारी जो इन्फोर्समेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, वो अपना वो लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है. तो अगर आप फैक्ट्रियां लगानी या मैन्युफैक्चरिंग करनी तो उसके लिए उनको अदालतों से प्रोटेक्शन चाहिए होगी. तो ये हमें इसको करना पड़ेगा. अब तक हमने इसके ऊपर किसी ने जोर नहीं लगाया, लेकिन अब ये नागुज़ीर है अगर पाकिस्तान ने डेवलप होना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करते, वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगी. वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगे, हम कर्जों की ये जो दलदल में फंस रहे हैं ये नहीं हम कर सकते. हमने बड़ी कोशिश की, हमने कंस्ट्रक्शन को पूरी इंसेंटिवाइज किया जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हुई. हमने पूरी कोशिश की इंडस्ट्री की मदद करने के लिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी, टेक्सटाइल बढ़ी. लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करना है. हमारी अभी हम शुरू ही कर रहे थे, हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी, इंडस्ट्री लगनी थी. अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है वो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है इन्वेस्टमेंट के रास्ते में. तो स्टेबल गवर्नमेंट जिसके पास ताकत हो बड़े फैसले करने की, इन्वेस्टमेंट के लिए हर वो हर्डल्स दूर करें जिसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, और फिर अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंसेंटिवाइज करें कि इन्वेस्ट करें, अपार्ट फ्रॉम रेमिटेंसेस वो इन्वेस्ट करें. एक दफ़ा हम एक पीरियड से निकल गए, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, फिर पाकिस्तान में देखिए 22 करोड़ लोग हैं. 22 करोड़ लोग बड़ी मार्केट होती है.
ہم پھر اور دنیا سے اور اپنے ملک سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. خان صاحب میرے ساتھ یو ایس اے سے ذیشان عزیز صاحب ہیں. اوور ٹو یو مسٹر ذیشان, یور شارٹ اینڈ کرسپ کوشچن. جی السلام علیکم جی, میں یو ایس اے سے نہیں ہوں, میں urdu.com سے ہوں. اور خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ویسے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ, اور پوری دنیا میں بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سولر پاور جو جنریشن ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے, لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے, یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ سولر پاور جنریشن کی طرف آیا جائے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ نیپرا نے جو ابھی ریسنٹلی جو پرپوزل دیا ہے اس میں پہلے جو صارفین نیٹ میٹرنگ کے تھرو جو چیز تھی کہ ایک یونٹ جو وابڈا کو جب نارمل فلیٹ ریٹ جب چل رہا تھا تو وہ تھا جی 18 روپے کے اوپر 13 روپے نیٹ میٹرنگ کا ان کو ملتا تھا جب وہ ریورس کرتے تھے وابڈا کو. ابھی جو فلیٹ ریٹ ہے وہ 24 روپیز کے راؤنڈ چل رہا ہے, لیکن نیپرا اس کے اوپر پرپوز کر رہی ہے کہ 9 روپیز جو ہے جب یہ یونٹ ریورس کیا جائے گا وابڈا کو تو 9 روپیز پے کیا جائے گا. تو یہ نیٹ میٹرنگ کو اور جو گرین انرجی ہے اس کو تو ڈسکریج کرنے والی بات ہے. جتنے لوگوں نے اتنے جو اپنے لگائے ہوئے ہیں گھروں میں, اور لوگوں نے تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر کہ وہ الیکٹریسٹی اپنی بھی یوز کرتے ہیں اور واپسی وابڈا کو بھی سستی الیکٹریسٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں جو وابڈا آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ نیٹ میٹرنگ کو انکریج کریں گے, کوئی اس کے اوپر آپ دیکھیں گے گرین جو انرجی ہے اس کو؟ دیکھیں یہ ہماری گورنمنٹ کے اندر جو مسئلے سب سے زیادہ جو ہیڈ ایکس تھی اس میں یہ جو پاور سیکٹر ہے یہ سب سے بڑا ہیڈ ایک تھا. اب یہ کیا اس کا پرابلم ہے؟ کیا اس کا پرابلم یہ ہے کہ ان پچھلی گورنمنٹس نے ہمارے سے پہلے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر دیے ہیں بجلی کے. وہ کانٹریکٹ سائن کر دیے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے, جو ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تب مجھے غالباً کوئی میرے خیال میں 450 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس تھی. انہوں نے جو نئے کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آہستہ آہستہ جب وہ بجلی پروڈیوس کرنے شروع کریں گے اور کر رہے ہیں اب, تو اگلے سال 2023 کے اندر 1450 ارب روپیہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑیں گی. سو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے. اور انہوں نے جو بجلی گھر بنا دیے ہیں یا جو پاور جنریشن بنا دیا ہے وہ ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ بنا دی ہے. اور سیکنڈلی انہوں نے کیا کیا ہے وہ ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر. اب ہوا کیا ہے, آج پاکستان کے پاس لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہمارے بجلی گھر ہیں اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں فیول تو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. وہ ان کی قیمتیں, کوئلہ اوپر چلا گیا, گیس اوپر چلے گئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, تیل اوپر ہمارے زمانے میں تو بہت اوپر تھا تو پھر نیچے آ گیا. تو ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے وہ فیول امپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے بجلی کے یہ پانی کے اوپر نہیں بنائی. اور یہ جو سولر کی بات کر رہے ہیں, جو سولر سولر کے اندر بھی ایشوز ہیں. سو ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے, ہم بالکل رینیوبلز, اب سولر کی قیمت نیچے آتی جا رہی ہے, وہ اس کا پر یونٹ کاسٹ نیچے ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو ان سے کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں, ہم بجلی لے یا نہ لے ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اب کے پی کے اندر انہوں نے ہائیڈرو الیکٹریسٹی انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اسٹیشنز, وہ آن لائن نہیں آ رہے کیونکہ ان کی سستی بجلی ہے اور لوگ وہ لے لیں گے تو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا کیا بنے گا. سو ہم یہاں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, پرانے کانٹریکٹس پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے, امپورٹڈ فیول پہ انہوں نے سائن کیے, بجلی لے یا نہ لے ہم نے پیسے دینے ہیں, اور جو بجلی پروڈیوس کر دی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے, ہماری کنزمپشن سے زیادہ وہ بجلی ہے. ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہ مہنگی بجلی ہمارے گلے پہ ایک بہت بڑا ایک وہ توق پڑا ہوا ہے. اور اس کا جو دوسرا پرابلم کیا یہ ہے کہ وہ ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہے, اب وہ سرکولر ڈیٹ اتارنے کے لیے انہوں نے اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچا دی ہے. مجھے اب کیا خوف ہے, جدھر انہوں نے بجلی پہنچا دی ہے بجلی کی قیمت, ایک اس سے تھیفٹ بڑھے گی کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے, لوگوں نے چوری کرنی ہے. پہلے بھی ہماری چوری کافی تھی. اب دوسری چیز کیا ہے,
دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب کئی ہمارے ڈسکوز ہیں وہ ان کی لائن لاسز اتنی زیادہ ہیں, وہ سارے جو افیشینٹ ہیں ان کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے, کئی بڑی ہیوی لائن لاسز ہیں. تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بہت بڑے کرائسس کے اندر ہے. اور اگر کرائسس صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, یہ ہمارے لیے کانٹریکٹ سب سے بڑا اس وقت عذاب بنا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آگے 2023 کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی, جب یہ کانٹریکٹس کئی پرانے کانٹریکٹس ریٹائر ہو جائیں گے تب ہم پھر اور سستی بجلی پہ جا سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم پھنسے ہوئے پرانے کانٹریکٹس میں. خان صاحب میں آپ کو یاد کراتے جاؤں کہ آپ کی حکومت میں 1994 اور 2002 کی جو آئی پی پیز تھے اس کے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ ہوئے تھے ریکوڈک کے ساتھ. اچھا, ہمارے ساتھ اطہر کاظمی بھی ہیں, تو میں اطہر کاظمی کو انوائٹ کروں گا کہ آپ سے جو ہے کچھ سوال کر لیں. بہت شکریہ مزمل بھائی, تھینک یو. خان صاحب میرے آپ سے دو کوشچن ہیں, ایک کوشچن اکانومی کے حوالے سے اور ایک موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے. جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے آج ہی ایک ٹویٹ کی جس میں آپ نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو بھی کوٹ کیا, اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے جا کے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو اب اس کے اوپر کیا آپ کوئی قانونی کارروائی یا عدالت سے رجوع کرنے کا خیال رکھتے ہیں, یا پھر صرف اس کو اسی حد تک آپ نے جو ہائی لائٹ کرنا تھا ہائی لائٹ کر دیا؟ دوسری چیز جو اکانومی کے حوالے سے, خان صاحب موجودہ حکومت پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر ہم چھینک بھی نہیں لے سکتے. اب اگر آپ انتخابات جیت بھی جاتے ہیں اور آ کے آپ حکومت بنا لیتے ہیں اور اس وقت آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تو ہم ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے, تو پھر پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ کیا آپ ان سے کوئی ری نیگوشیٹ کریں گے, یا پھر آپ بھی اسی طرح موجودہ پرائم منسٹر کی طرح کوئی اسی طرح کی بات ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں اطہر, پہلی چیز تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے بیٹھا تھا کہ یہ ہر طرح غلط ہے کہ ایک مفرور, ایک سزا یافتہ, ایک جھوٹا آدمی جو کہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا ہے, کانویکٹ, اور اس کے علاوہ جس کے اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے ملک سے, اربوں روپیہ نہیں, میں سمجھتا ہوں ڈالرز اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں, ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز میں یہ اور اس کے بچے رہتے ہیں, اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آئے, کیونکہ چوری کر کے پاکستان کا پیسہ تھا. اب اس آدمی سے اتنا بڑا فیصلہ پاکستان کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ آدمی اگر کرے گا, یہ مورلی بھی غلط ہے اور میرے خیال میں لیگلی بھی یہ غلط ہے. اور اس کے اوپر ہم نے آج اپنے وکیلوں سے مشاورت کی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آگے پروسیڈ کریں گے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کس طرح ہم لیگلی اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں. جو آپ نے دوسری بات بتائی آئی ایم ایف کی, دیکھیں یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف میں صرف 5 مہینے رہی ہے. اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری گورنمنٹ 2.5 سال تھی, یہی آئی ایم ایف تھا, ہم 2.5 سال تھے, یہ ہیں 5 مہینے. ان کا آیا کرائسس ابھی یہ فلڈز کا, ہمارا کرائسس آیا تھا کووڈ کا جو انٹرنیشنل کرائسس تھا. تو ہم نے اس کے دوران آئی ایم ایف سے رہتے ہوئے اپنے ملک کو سنبھالا بھی. بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گیا تھا, میں نے آپ سے پہلے آ کے بتایا کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے, اور جو ہماری ایکسپورٹس تھی اور جو ریمیٹنسز ملا کے وہ 43 ارب ڈالر تھی. ہم چھوڑ کے گئے, ہمارا جب انہوں نے نو کانفرنس کی ٹیبل کی سازش کے تحت, تو ہم صرف 16 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑا ہمارا تھا اس وقت, اور 63 ارب ڈالر ہماری آمدنی تھی. 20 ارب ڈالر آمدنی بڑھا چکے تھے. تو ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا قیمتیں بڑھاؤ, آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا کہ جناب ریسٹرکشن لگاتا تھا ہر قسم کی ہمارے اوپر کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, اور وہ جو ان کی لیکن ہم اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیتے تھے. اسی دور میں ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام کیا, ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اساس پروگرام پاکستان اس کی تعریف کی اور پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کیا.
IMF کے پروگرام میں سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار دیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان نے سب سے زیادہ آفٹر کووڈ ہمارا روزگار تھا. اسی پروگرام میں 6% گروتھ ریٹ ہم نے کی. اسی پروگرام کے اندر ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بڑھی 11% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اور ہماری 4 کراپس کے اوپر ریکارڈ پیداوار ہوئی, 4 مین ہماری جو فصلیں تھیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سی قیامت آ گئی کہ ان کے 4 مہینے کے اندر سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا اور کہہ رہے IMF قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی. کتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ تیل کی قیمت 150 روپے سے ڈیزل کی 150 روپے سے 250 روپے پہ چلی گئی. انٹرنیشنلی تو کم ہو گئی ہے تیل کی قیمت. $103 ہمارے دور پہ تھا, آج $93 ہے. تو کیسے 100 روپے انہوں نے لیٹر بڑھا دیا. بجلی 16 روپے یونٹ سے 36 روپے یونٹ پہ کیسے پہنچ گئی, یعنی ڈبل سارا کچھ کیسے ہو گیا. اور ابھی انہوں نے گیس کی قیمت 250% بڑھانی ہے. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مہنگائی تو ہو رہی تھی, امپورٹڈ مہنگائی تو تھی. میں بار بار جب کہتا تھا کہ عالمی مہنگائی ہے تو یہ سارے مجھے تنقید کرتے تھے. ہم جب کہتے تھے کہ IMF کے ہم ریسٹرکشنز میں ہیں تو یہ ہمیں کہتے تھے IMF کی غلامی کر رہے ہو. یہ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ. مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کی ہے. ساری چیزیں انہوں نے کی اپنی چوری بچانے کے لیے, اور ملک کے اوپر انہوں نے کرش کر دیا لوگوں کو. خان صاحب جو ہے ابھی تک 5 مہینوں میں $6.5 ارب زر مبادلہ کے ذخائر فورن ایکسچینج ریزروز کم ہوئے, اور 4 مہینے میں 7,500 ارب انہوں نے قرضہ لیا. اب میں یہاں پہ جو ہے طاہر عارف حبیب میں اینالسٹ ہیڈ آف ریسرچ ہے وہاں کے, طاہر کو انوائٹ کروں گا آپ سے سوال کریں. اوور ٹو یو طاہر. طاہر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, حسنین فرام میٹس گلوبل, آپ آ جائیں پھر. السلام علیکم. خان صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ فورن انویسٹمنٹ کو ترجیح دیں گے اگلی دفعہ جب حکومت آئے گی تاکہ یہ ہم اس سائیکل سے نکلے. تو اگر آپ کے پاس میجورٹی آتی ہے تو کس قسم کے قانون سازی آپ سوچ رہے ہیں کہ جس سے انویسٹرز کو پروٹیکشن بھی دی جائے, چاہے وہ لوکل ہوں یا فورن ہو, تاکہ ہماری کٹ کیا کوشچن مجھے ریپیٹ کر سکتا ہے کوئی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آواز نہیں آ رہی حسنین آپ کی. جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ کہہ رہے ہیں, مزمل جہاں تک میں یہ سمجھاؤں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی پروٹیکشن دیں گے انویسٹرز کو. دیکھیں میں جب میرا اوورسیز پاکستانی سے بہت انٹریکشن ہے, اب سے نہیں, کرکٹ کے زمانے سے میں انٹریکٹ کرتا رہا. پھر شوکت خانم کے لیے انہوں نے میری بڑی مدد کی. شروع میں تو اوورسیز پاکستانیز کی وجہ سے شوکت خانم بنا بھی, اور ابھی بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں چلانے پہ. پھر تحریک انصاف کو جو فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں نے میری مدد کی. تو میرا ان سے انٹریکشن بہت ہے. میں ہمیشہ ان کا جو نمبر 1 پرابلم کیا رہا ہے, وہ عادی ہو جاتے ہیں ان سسٹمز کے اندر انویسٹ کرنا جہاں کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے, وہاں ان کو پرابلم نہیں, رشوت نہیں دینی پڑتی ان کو. تو جب وہ اس سسٹم کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو بڑا مشکل پڑتا ہے جب وہ ہمارے سسٹم میں آتے ہیں, اور ہر جگہ وہ جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر جو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے, وہ جب لوکل پارٹنر لیتے ہیں وہ فراڈ کر دیتا ہے. جب وہ فراڈ کرتا ہے عدالت میں ان کو پھر ریلیف نہیں ملتی. وہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ, اور بڑے زبردست انٹرپرنرز ہیں. آپ یہ سوچیں نا کہ جو پاکستانی یہاں سے باہر جاتا ہے اپنی بزنس شروع کرتا ہے, وہ تو کسی کو نہیں جانتا, وہ تو کوئی سفارش نہیں ہوتی وہاں, تو وہ تو وہاں کوئی رشوت نہیں دے کے بنتا, وہ محنت کر کے اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اپنی بزنسز بناتا ہے. اب وہ جب کامیاب ہو جاتا ہے ان کا بہت دل ہوتا ہے کہ اب میں پاکستان آ کے بزنس کروں. پاکستان میں صرف پھنس جاتے ہیں آ کے. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جو کرپشن ہے یہ سب سے بڑی کینسر ہے ایک سوسائٹی. اگر آپ دنیا کے معاشرے دیکھ لیں تو جو سب سے کامیاب معاشرے ہیں ان میں سب سے زیادہ رول آف لاء ہے. رول آف لاء کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہے. جو سب سے غریب معاشرے ہیں, جدھر غربت زیادہ ہے, وسائل کے باوجود
وہاں کیونکہ رول آف لا نہیں ہے وہاں کرپشن ہے, اور جب کرپشن ہوتی ہے انویسٹمنٹ نہیں آتی. سمپل چیز ہے. میں جب 26 سال پہلے پالیٹکس شروع ہی کی تھی انصاف کی تحریک, اور اگر اب انصاف آ جاتا ہے کرپشن چلی جاتی ہے. جو پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے آ کے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہمارا رول آف لا نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ ہر غلط کام کر سکتا ہے, اس کو قانون نہیں پکڑتا. آپ کے سامنے ہے, 3 سال سے ہم کوشش کرتے رہے, جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے, ان کے پرانے کرپشن کے کیسز ہیں, ہم نہیں ان کو کنورٹ کروا سکے کیونکہ ان کی جڑیں ڈیپ ہیں. ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا, وہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ کر کے نکل جاتے تھے. اور جب آپ بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے تو چھوٹے چوروں کو جیل میں پکڑنے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی. ساری دنیا کا یہ ایک پرنسپل ہے کہ جب آپ, یہ نہیں کہ آپ سزا کتنی بری دیتے ہیں, یہ کہ سزا ہوتی ہے. جب ایک معاشرے میں چوری کے اوپر سزا ہوتی ہے تب چوری ختم ہوتی ہے. جب ایک معاشرے, اور یہ جو کہنا کہ جی گردنیں کاٹ دو تو اس سے چوری ختم ہو جاتی ہے, اس سے نہیں ہوتی. آپ غریبوں کی گردنیں کاٹ دیں, چھوٹے چوروں کی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب بڑے لوگ ایک معاشرے کے اندر بڑا پیسہ چوری کرتے ہیں, بڑے بڑے باہر محلات خرید دیتے ہیں, آف شور اکاؤنٹس کرتے ہیں, اور وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا, تو یہ میں آپ سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں مجھے بڑا کہا گیا کہ عمران صاحب آپ تو کمپرومائز نہیں کرتے. کسی نے کہا جی بڑا تکبر ہے عمران خان میں, ان کے اپوزیشن سے بات نہیں کرتا, یہ شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاتا. یہ سب سے بڑی ٹریپ ہے اس ملک پہ. جب آپ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں, آپ اپنے معاشرے کی قبر کھول دیتے ہیں. جس دن آپ کرپشن کو برا نہیں کہتے, آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا معاشرہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. مولانا رومی کی میں ہر وقت سینگ بتاتا ہوں. اس سے کسی نے پوچھا جی قوم کیسے مرتی ہے, اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. تو یہ جو آپ انویسٹمنٹ کی اور خوشحالی کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم یہاں رول آف لا لے آئیں, ہمارے عدلیہ کے سسٹم پہ, ہماری انصاف کے سسٹم پہ, باقی دنیا کو چھوڑیں, صرف اوورسیز پاکستان کو کانفیڈنس آ جائے. 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھے, 5 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ سے 10 لاکھ اگر وہ پاکستانی یہاں انویسٹ کرنا شروع کر دیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنے قرضے بھی اتار لیں گے, ہمیں کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لیکن وہ ایٹماسفیئر بنانا ہے جس میں انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں. خان صاحب, یہ جو ہے ایک آن لائن سوال آیا میرے پاس, اور سوال یہ آیا ہے کہ یہ حکومت کو آئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں اور یہ فورن ٹرپس پہ فورن ٹرپس کیے جا رہے ہیں, اور ابھی تک ان کو کوئی کسی نہ فرینڈلی کنٹری نے پیسہ دیا ہے, اور جو ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی جو ہے یہ ملک میں رہتے نہیں ہے, خرچ کریں بے دردی سے. بھی شہباز شریف وغیرہ امریکہ میں ہیں. جب لاسٹ ٹائم آپ گئے تھے تو وہاں پاکستان ایمبیسی میں ٹھہرے تھے, اور اب وہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ روزانہ رات کا 1 کروڑ 60 لاکھ روپے صرف ہوٹل کا صرف بل پے کر رہے ہیں یہ 5-6 لوگوں کا. تو آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکس پیئر کا ایک طرف پیسہ ضائع کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں ناکام ہے, ان کو پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ اور آپ مانگتے نہیں تھے, مجھے یاد ہے سعودی عرب آپ گئے تھے, وہاں انہوں نے $3 ارب ڈپازٹ کا اعلان کیا, 15 دن بعد پاکستان آ گئے. یہ چکر لگا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے کمٹمنٹس آ گئے اور اب جو ہے وہ کوئی ہم گراؤنڈ پہ دیکھ نہیں رہے کہ ان کو کوئی رقم نہیں مل رہی. یہ ایک سوال تھا آپ سے. دیکھیے مزمل, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے پیر پکڑیں گے, ان کے گھٹنے گوڑے دبائیں گے باہر کے لوگوں کے, ہم وہ سیکرٹری جنرل کا بازو پکڑ لیں گے اور اس کے پتہ نہیں کوشش کریں گے, اس کا کوٹ پکڑ لیں گے تو جناب وہ خوش ہو کے ہمیں پیسے دے دیں گے, یا ہم کسی کے پیروں میں پڑ جائیں گے جا کے, یا ہم وہ ادھر ادھر بھاگے پھریں گے. اور دیکھیں ہم ریئلائز نہیں کرتے, یہاں قوم نہیں ریئلائز کرتی کہ جب میں ایز پرائم منسٹر کسی بھی دنیا کے پرائم منسٹر, ہیڈ آف اسٹیٹ یا ان کے وزیر سے ملتا تھا, پہلے مجھے فورن آفس پوری اس کی ڈیٹیلز بتاتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے, اس کی پڑھا کدھر ہے, اس کی کوالیفیکیشن ہے, اس نے نوکریاں کیا کی, اس کی بزنس کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, ساری پہلے میرے پاس ڈیٹیل آتی تھی. اور یہ سمجھ جائیں کہ جو بھی دنیا میں یہ ملنے جاتے ہیں نا جس کو, اس کے پاس پہلے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے ان کی.
تو یہ سمجھے نا کہ آپ ان کے کوٹ پکڑ لیں گے یا اس کا بازو ایسے پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا, یا آپ کہیں گے کہ وہ جو اس نے, وہ اتنا شرم کی بات ہے کہ وہ اس کے سیکرٹری جنرل کے سامنے وہ کھڑا ہو کے شہباز شریف کہتا کہ اگر ہم ہمیں پیسے دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے وزیر اور میرے یہ جتنے بھی آفیسر بیٹھے ہیں, ہم آپ کا پیسہ چوری نہیں کریں گے, یعنی ہم آپ کا پیسہ ٹھیک طرح لگائیں گے. کبھی اس طرح کی بات سنی ہے؟ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ایسی بات کرتا ہے؟ تو پیسے تب ملتے ہیں جب وہ لوگ سمجھتے ہیں, جس طرح ایک آپ چیریٹی کو نہیں پیسہ دیتے, چیریٹی کو وہ 14 ارب روپیہ 3 ٹیلیتھون میں لوگوں نے پلیج کیا ہے, 14 ارب روپیہ, یعنی 8 گھنٹے میں 14 ارب روپیہ لوگوں نے پلیج کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ جب ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہ, اور خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں. سندھ میں تو بہت تباہی مچی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی, ساری دنیا کے میں آیا کہ کتنی تباہی مچی ہے, کتنے پیسے آئے ہیں, کیوں کوئی پیسے نہیں دے رہا؟ کیونکہ سب کو ان گورنمنٹ کا پتہ ہے, سب کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ساروں کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان کے پیسے ان کے اوپر تو پورا جب بایو ڈیٹا دیتے ہوں گے تو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا, ان کے اوپر کیا کیا, کیوں جیلوں میں گئے ہیں پیسے. زرداری کا نہیں ہے, سب کو پتہ کیا. اب سندھ کی گورنمنٹ کا مطلب زرداری, کیا لوگوں کو نہیں پتہ زرداری کی تاریخ؟ اس کو تو 10% کہتے تھے. کبھی باہر مضمون تو دیکھیں ان کے اوپر کیا لکھے ہوئے تھے. ایک جگہ زرداری کہیں گیا باہر ڈیلی میل میں, انہوں نے کہا کہ اسے ہاتھ بنا لانا, تمہاری انگلیاں ہی نہ یہ چوری کر لے. اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر کون پیسے دے گا؟ اور دوسری چیز, کیا شرم نہیں ان کو آتی کہ اتنا بڑا ہے سانحہ سندھ میں, اور وہ بلاول کو 14 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, اتنی بڑی تباہی آئی ہے. اس نے وہاں نیو یارک میں جا کے کون سا مارکا مارنا تھا؟ وہاں کیا کرنا ہے اس نے نیو یارک جا کے؟ کون سی اس نے تقریر کر دینی تھی؟ اس کا کام تھا سندھ میں جا کے لوگوں کا حال تو پوچھے. وہ وہاں نکلتا نہیں ہے. سارے ان کے وزیروں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, 14 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کم از کم وہ جو دریائے سندھ کی رائٹ بینک آؤٹ فال کینال جو پانی ڈرین کر کے لے کے جانی تھی, اگر وہ کام کر رہی ہوتی تو بہت تباہی سے بچ جاتے. کیونکہ پانی, جب یہ بارش کا پانی آیا تو اس کو کہیں سے نکلنا تھا, اس کے لیے راستے کس نے بنانے تھے؟ جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, ہمارے دور میں وابڈا نے 7 تک اپنی ذمہ داری کمپلیٹ کر لی تھی. 7 سے آگے سمندر تک انہوں نے لے کے جانا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, وہ لے کے نہیں گئے. تو وہ پانی نے تو تباہی مچانی ہے جب وہ نکلے گا نہیں. تو کیا ان کا کام نہیں کہ وہ برے حالات میں لوگ ہیں؟ کیا بلاول کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ وہ بیماریاں آنے والی ہیں, وہ پانی کھڑا ہوا ہے, وہ مچھر ہے, کھانا نہیں ہے, لوگ آئسولیٹڈ ہیں, ان کی چاول کی فصلیں یا پتہ نہیں کیا, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے. تو کم از کم اتنی تو آپ کو ہونا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر کہ آپ کی ذمہ داری ہے. کون سی شہباز شریف نے وہاں جا کے تقریر کرنی ہے جو کہ زوم, میں نے 2 سال زوم کے اوپر تقریریں کی ہے یو این میں نے تو یہاں بیٹھ کے کی ہے کیونکہ کووڈ کے دوران. تو ابھی ساری دنیا کو پتہ پاکستان میں فلڈ آئے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنی تھی. اب فورن ایکسچینج ضائع کریں گے, کروڑ روپیہ فورن ایکسچینج میں ضائع کریں گے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آخری 2 لاسٹ کوسچنز. جی ہاں, ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں 2 یا 3 کٹھے کوشچن لے رہا ہوں, آپ آنسر دے کے تاکہ کلوز کر دیں. میں انوائٹ کر رہا ہوں عمر کو بول ٹی وی سے. پہلے عمر جلدی سے آپ سوال کر لیں پلیز. آئی ایم فرام پرو پاکستانی. خان صاحب میرا سوال یہ کہ آپ نے بات کی کہ جو ریزروز تھے وہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے کافی زیادہ نیچے آ گئے, بٹ ریزروز اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو دونوں چیزیں جنوری میں آبویس تھی کہ یہ ایشوز آگے جا کے آئیں گے. بٹ ارسپیکٹو آف دیٹ اگر ہم بات کریں کہ جو رائٹ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کنٹری کو فلرش کرنے کے لیے, بٹ ادر دین ریلائنگ آن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, پی ٹی آئی کے پاس کیا ایسا پلان ہے یا کیا اسٹرکچرل چینجز آپ کے مائنڈ میں 1 یا 2 جو کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آفٹر الیکشنز اف یو ون, جو کہ آپ لوگ کریں گے ادر دین ریلائنگ آن اوورسیز پاکستانیز؟ تھینک یو. دیکھیے چلو پہلے دوسرا بھی سوال پوچھ لیں تاکہ میں اکٹھا ہی جواب دے دوں دونوں کا. خان صاحب بول ٹی وی سے آگے.
جی خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسٹیٹ بینک اٹانومی بل جو ہے وہ منظور کروایا، جس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ ہو گیا ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو کیا آنے والی جو حکومت ہے آپ کی، جس میں آپ اگر حکومت میں آئے، تو کیا وہ ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل جو ہے وہ اس کو آپ ریوائز کریں گے؟ اور دوسرا آئی ایم ایف پروگرام میں کیا آپ دوبارہ، اگر یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو آئی ایم ایف پروگرام میں آپ دوبارہ کسی اور پروگرام میں جائیں گے؟ اوکے جی، میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی آپ کو بات کر دوں. دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو سارے ادارے ہیں ان کو ان اے سینس اٹانومی، ان کی اٹانومی ہونی چاہیے. وہ کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں ان کے اندر بیسکلی جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے کے بیچ میں فنکشن کرتے ہیں اور کافی اٹانومی ان کو ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک ادارے کا رول کلیئر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی کسی حد تک تو اٹانومی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا جو کام ہے مانیٹری سپلائی کو دیکھنا اور ایکسچینج ریٹ کو دیکھنا، تو وہ ان کے پاس اسپیشلسٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام ہے. لیکن ان کی کنسلٹیشن میرے ساتھ سارا وقت اسٹیٹ بینک گورنر کی کنسلٹیشن رہتی تھی. انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی کنسلٹ کرتے رہتے تھے، وہ اپنے ویوز دیتے تھے، گورنمنٹ کے اپنے ویوز. تو اٹانومی 100% بھی نہیں ہوتی، کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتی، لیکن ہونی ضرور چاہیے. اور میں بائی دا وے کسی بھی ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اپنے دائرے کے اندر جو آئین اس کو دائرہ دیتا ہے اس میں کام کرنا چاہیے. اور ہر ادارے کو، اور ایکچولی ملک کامیابی اس طرح ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اداروں کو کنٹرول کر لیں اور ان کو آپ فنکشن نہ کرنے دیں اور ان کے اندر ان کا جو لا بنا ہوا ہے ادارے کا اس میں چلے نا. میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں، شوکت خانم کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے کہ اس کی دنیا کے اندر اب رینکنگ آ گئی ہے اور دنیا کے اندر اس کی ایک اس کو کریڈٹ کیا گیا ہے، اس کی پرفارمنس کو باہر سے آ کے ایویلیویٹ کیا گیا ہے اس کو. تو یہ کیوں کامیاب ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہم نہیں ہونے دیتے. عمران خان بھی سفارش کر کے وہاں کوئی اس کے جو قانون بنے ہوئے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹوٹل میریٹوکریسی ہے اس کے اندر، قانون بنے ہوئے ہیں، وہ کامیاب ہے ادارہ. گورنمنٹ ہاسپٹلس کے کیا پرابلم آتا ہے؟ انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. سو ان اے سینس اسی طرح اسٹیٹ بینک اس کا جو رول ہے اس کو ایک اٹانومی ضرور ہونی چاہیے. اب آ جائیں جی کریں کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب تک میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک ملک سارا، اور میں نے یہ کوشش کر رہا تھا آخری 2 سالوں میں لگا ہوا تھا کر رہے ہیں کہ ایک تو ایکسپورٹرز کا اور گورنمنٹ کا بڑا کلوز کنیکشن چاہیے. اور میں نے شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی کووڈ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا کیونکہ میں اپنے ایکسپورٹرز کو جدھر دنیا میں میرے ٹوز ہوتے تھے میں ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جاتا تھا، ان کی انٹریکشن ہوتی تھی ادھر جو ان کے ملک میں جن کے ساتھ وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تاکہ پروموٹ کرے اپنے ملک کی ایکسپورٹس. یہ کبھی نہیں کی گئی پاکستان میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کسی گورنمنٹ نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ ویلتھ کریشن تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ ایکسپورٹس نہ بڑھیں. میں بڑی سنتا تھا نعرے کہ جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو. ایشین ٹائیگر سارے ایکسپورٹس کے اوپر زور لگا کے بنے تھے. چائنا کی ساری رائز ایکسپورٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا تھا. تو اس کے اوپر ہم پورا پلاننگ کر رہے تھے، اسپیشل اکنامک زونز جدھر صرف ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹریز کو ہم نے لے کے آنا تھا اور یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. تو پہلے تو ان اے میڈیم ٹرم ابھی سے اگر ہم شروع کریں اور پوری پلاننگ کریں کہ ساری ملکی اورینٹیشن ایکسپورٹس کے اوپر لگا دیں ہم سارا کچھ کہ کیسے ڈالرز لے کے آنے ہیں ملک میں، تاکہ یہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہر تھوڑے سال کے بعد وہ آ جاتا ہے جو کرائسس آ جاتا ہے وہ نہ آئے. لیکن وہ اس سے پہلے ایک شارٹ ٹرم ہے. وہ تو جب اگر آج آپ ایکسپورٹس کے اوپر پورا لگے بھی 2 3 4 سال تو لگیں گے. جو امیڈیٹ طریقہ ہے اور وہ میں نے کیا سوچا تھا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے فیصلہ سوچا تھا کہ جو سب سے بہتر انویسٹمنٹ جو آسانی سے ہم اوورسیز پاکستانی کی لا سکتے ہیں وہ ہے ریل اسٹیٹ میں. لیکن ریل اسٹیٹ تو یہ جو پلاٹس وغیرہ تو کم پیسہ ہے. 2 شہر ہم بنا رہے تھے. ایک تو پاکستان کے اندر جو ہماری
فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ پھیل ادھر رہے ہیں جدھر ہم نے زراعت کی زمین ہے. اسلام آباد 10 سالوں کے اندر دگنا ہو گیا ہے اور لاہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے, سارے وہاں بڑا زرخیز زمین ہے, وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. تو میں نے 2 شہروں کا سوچا تھا. کراچی کی ایکسپینشن روکنے کے لیے بنڈل آئلینڈ کے اوپر پورا ایک ماڈرن سٹی اور اوپر جانے والی, اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی آ گئے تھے, بڑے بڑے گروپس آ گئے تھے باہر سے جو انویسٹ کرنے کے لیے, اور اس پہ فورن ایکسچینج آنا تھا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمارا اندازہ تھا $4-5 بلین ہمارے ملک میں آ جانا تھا, ایک ادھر سے اور دوسرا راوی سٹی. اب راوی بھی لاہور کو بچانے کے لیے, راوی سٹی کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے, بڑا مشکل ہے, پانی کے ایشوز ہیں, پولوشن ہے, اس کی درخت کاٹ دیے انہوں نے, ایگریکلچر زمین جا رہی ہے, اس کے لیے راوی سٹی تھی. وہ لاہور کے پانی کے پرابلم, بیراجز بن رہے تھے, پانی بھی راوی کو بھی بچانے کے لیے, گراؤنڈ واٹر بھی نیچے جا رہا تھا, پولوشن بچانے, وہاں کوئی 2 کروڑ درخت لگا رہے تھے پورا. اب وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ساتھ فورن ایکسچینج آنا تھا, باہر سے ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, بڑے بڑے کنسورشنز تیار بیٹھے تھے. بدقسمتی سے وہاں کوئی 11 مہینے کا سٹے آرڈر آ گیا, وہ پیسہ نہ آ سکا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں ایسے پروجیکٹس جو ملک کا بھی فائدہ ہے اور جس میں ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے اور یہ اوورسیز پاکستانی بزنسز انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ یہ شارٹ ٹرم ہے. اور ایکچولی جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جاتے, انسینٹیوائز نہیں کرتے, جس طرح چائنا نے اسپیشل ایکسپورٹ زونز, اکنامک زونز بنا کے انڈسٹری لے کے آئے تھے ایکسپورٹ کے لیے, ہمیں جب تک وہ پلاننگ نہیں کریں گے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم میں تو بس صرف یہ ہے کہ ہم اوورسیز کی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ لے کے, لانگ ٹرم ہے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹس. اچھا خان صاحب, بس ہم اس کو کلوز کریں گے ود 2 کمنٹس اور ایک آپ کا فائنل کمنٹ چاہیے ہوگا. بلومبرگ کی آج کی سٹوری ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں دنیا کی ورسٹ کرنسی تھی. اکانومسٹ جو میگزین ہے اس کا یونیورس ہے, اس میں وہ 70-80 کنٹریز کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں پاکستان دنیا کا 3را مہنگا ترین ملک رہا ہے اگست میں, اور آگے یہ لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. پاکستان میں ہائپر انفلیشن ہے. فچ کا آپ نے خود بتا دیا کہ 0.2% جی ڈی پی گروتھ ہے. اب یہ تمام چیزیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پکے میں, اب وہ انتظار ہے لوگوں کو کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں بتانے والا ہوں, تو فائنلی آپ وہ میسج دے دیں اگر کچھ ہے, تاکہ ہم اس کو کلوز کر سکیں. وہ کیا میسج ہے اور what is your expectation اور کیا ہونے والا ہے؟ بس تھینک یو. اگر کوئی بھی آج پاکستان کا سوچ رہا ہے نا, کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ جس دلدل میں ان چوروں نے پھنسایا پاکستان کو, میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں ان کو جب یہ پاور میں آئے, میری دوستیاں تھیں ان دونوں کے ساتھ, دونوں بڑے گھروں کے ساتھ, اور میں نے ان کو اس ملک کو بجائے یہ کہ اللہ نے ان کو کرم کیا ہے, ایک ملک کی قیادت دی ہے, جس طرح ندیدوں کی طرح لالچی لوگوں نے جس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ بنایا ہے, اور انہوں نے کیونکہ بنایا تو ان کے نیچے بھی سارے بنانا شروع ہو گئے, جو کرپشن عام کی ہے, جو پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, اور ہم پیچھے ہی جاتے گئے, اور پھر پچھلے 10 سالوں میں 8 سے لے کے 18 تک 4 گنا زیادہ انہوں نے پاکستان کا قرضہ بڑھایا. یہ 2 گھر جو ہیں, اگر کوئی یہ امید رکھ رہا تھا, اور میں جن لوگوں نے بھی ان کو بیک کیا ہوگا بیرونی اور اندر سے, اگر ان کو یہ خیال تھا کہ جو 30 سال سے ملک کو تباہی کر رہے ہیں وہ اب آ کے ملک کو ٹھیک کر دیں گے, ان کو کوئی ذرا ان کا مینٹل میک اپ, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کوئی تو پرابلم ہوگا کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا, آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ڈیفینیشن پاگل پن کی کیا دی تھی, ڈیفینیشن آف میڈنس, ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. یعنی وہ لوگ جو اس ملک کا دیوالیہ بار بار نکالتے رہے ہیں, اب کوئی سوچ رہا تھا کہ اب آ کے تو ملک کو ٹھیک کر دیں گے. انہوں نے وہی کرنا تھا جو ہمیشہ کیا ہے, اور کیا کیا ہے, اپنی ذات کو انہوں نے فائدہ پہنچایا, اپنے پیسے بچائے, اپنے چوری کا پیسہ اربوں روپیہ یہ بچا رہے ہیں,
اور ملک کو یہ نیچے لے گئے ہیں, عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں. اور یہ جتنی دیر ٹھہریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر ٹھہریں گے, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, انہوں نے نیچے لے کے جانا ہے ملک کو. اس لیے ایک ہی حل ہے, اور کوئی بھی مجھے بتا دے اس کے علاوہ دوسرا حل, کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے. اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے آپ اس ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اگر آپ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ آپ کے سامنے ملک ڈوب رہا ہے, آپ کے سامنے یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود یہ جو روپیہ گرتا جا رہا ہے, یہ اگر اسی طرح اور اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, مارکیٹ کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. جب ایکسپورٹس نیچے جانی شروع ہو گئی, یعنی ڈالر کی انکم کم ہونی شروع ہو گئی پاکستان میں اور ریمیٹنسز کی, تو یہ گیپ تو بڑھتا جانا ہے. اور جتنا گیپ بڑھتا جائے گا, یہ جو ٹریڈ گیپ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, تو اتنا ہی روپیہ نیچے گرتا جائے گا. تو یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں, لیکن زیادہ آپ ٹائم نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ ایک میرا پلان ہے, وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا رہا, لیکن اگر انہوں نے اس وقت صرف ذاتی مفادات کے لیے, صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے, صرف اور جو بھی اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں, ملک کو قربان کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے, ان کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ میں اپنا علائی عمل دوں گا اور جلدی دوں گا. شکریہ. بس میں ویسے تو کلوز کر رہا تھا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بس یہ ایک بہت بہت شکریہ. بولو. اصل میں جو ہے ہمارے پاس ایک کیو میں بیٹھے ہوئے شعیب نظامی ARY کے رپورٹر ہیں, اور وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے, تو ایک سوال اگر اف یو الاؤ. جی شعیب بولو. شعیب السلام علیکم. ہاں سر, مجھے آپ سن سکتے ہیں؟ جی شعیب بولے. سر یہ بتائیں کہ اس وقت تقریباً $13 بلین کے لاسز ہوئے پاکستان کو فلڈ کے بعد, تو کیا اب ہم اس بات کی توقع رکھیں یا کہیں پاکستان میں اس بات کا امکان ہے کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کو جو ہے اس پر بات چیت کی جائے, اور جو پاکستان کے بیسک مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے سیاست نہ کی جائے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ایک چیز بھول جائے نا کہ کوئی سیاست کر رہا ہے کوئی سیلاب کے اوپر. سیلاب ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہمارے اوپر. یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو متاثر ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر جن کی ذمہ داری وہ ہے سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپبلٹی نہیں ہے سندھ میں کوئی مدد کرنے کی. ہم آئین ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. ہم اپنی ویسے کیپیسٹی میں کام کریں گے, لیکن اصل میں گورنمنٹس کا کام ہے یہ. جس طرح پنجاب گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اس وقت, بڑے ہم DG خان کے اندر بہت بڑے مسئلے ہیں, راجن پور کے اندر اس وقت وہاں بھی بہت بڑی تباہی مچی ہے, اور KP کے اندر کئی علاقے ان کے ہیں اوپر چترال سے لے کے نیچے, اور GB کے اندر. گورنمنٹس نے لیڈ کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے پاکستانیوں سے پیسہ چندہ اکٹھا کر کے ہم بھی مدد کریں گے, خاص طور پہ گھر بنانے میں. اصل میں تو لوگوں کو سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو گھر تباہ ہو گئے. لیکن جو سندھ کے اندر تباہی ہے وہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا گورنمنٹ مشینری کے بغیر ہوگا نہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. میرے خیال میں ابھی تک مجھے کوئی ان کا روڈ میپ نہیں نظر آ رہا. میرے خیال میں ان میں سیریسنی نظر آ رہی. اگر سیریسنس ہوتی تو کیا نیو یارک کسی کو جانا چاہیے تھا؟ کیا وہاں نیو یارک میں سب کو ورلڈ UN کے اندر سارے ملک کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, یہ مشکلوں کا سامنا کرنا؟ ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا. کنڈکٹ کریں آپریشنز, دیکھیں, کیونکہ وہاں بیماریاں آنی ہیں. مجھے تو خوف یہ آ رہا ہے کہ جس طرح وہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, گھر ہے نہیں, مچھر کاٹ رہے ہیں, وہاں پانی چاروں طرف ہے, صاف پانی کئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس. مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ ان کی جب
फसलें बह गई हैं, उनके जो घर में दाने रखे होंगे वो बह गए हैं, तो वहाँ तो बड़े मसले आने वाले हैं। तो वो तो गवर्नमेंट को ड्राइव करना चाहिए इस वक्त ऑपरेशन। सो इसलिए हम पूरी मदद करना अपनी कैपेसिटी में करने के लिए तैयार है और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन ये ड्राइव करेगी फेडरल और सिंध की गवर्नमेंट। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, थैंक यू वेरी मच खान साहब।